خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، یہ عظیمی سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہ بیماری کا تعلق ذہن سے ہے۔ جو بیماریاں ہوتی ہیں، بیماریاں شکار کر لیتی ہیں انسان کو، بیمار ہو جاتا ہے انسان، تو کہنے لگے کہ بیماری کا تعلق ذہن سے ہے، طرز فکر سے ہے۔ بیماریوں کا تعلق ذہن سے ہے، طرز فکر سے ہے۔ جب ذہن بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ڈاکٹر جاوید صاحب بھی ہیں، وہ جو سورۃ الرحمن کے ذریعے سے جن کا علاج بہت مشہور ہے، کینسر اور مختلف قسم کے علاج کے لیے وہ سورۃ الرحمن تجویز کرتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جسم بیمار نہیں ہوتا، اصل ہے کہ روح بیمار ہوتی ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، یعنی روح کو جب قرار نہیں آتا تو جسم کو قرار نہیں آتا، تو اصل، اور پھر وہ خیر وہ کسی دن الگ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب ذہن بیمار ہو جاتا ہے تو ذہن یا دماغ اس بیماری کو جسم کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس بات کو سمجھیں انشاءاللہ۔ بیماری کا تعلق ذہن سے ہے، طرز فکر سے ہے۔ جب ذہن بیمار ہو جاتا ہے تو ذہن یا دماغ اس بیماری کو جسم کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ دماغ جو بیمار ہو گیا، ذہن جو بیمار ہو گیا، اب پورا جسم اس کے اکڑ میں آ گیا۔ اگر ذہن پاکیزہ ہو، خیالات پاکیزہ ہوں، خیالات میں یکسوئی آ جائے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، آج خیالات میں یکسوئی نہیں آ رہی، اور یہی موبائل جس سے میں پڑھ رہا ہوں نا، یہی اور جس سے آپ دیکھ رہے ہیں، یکسوئی نہیں لانے دیتا بالکل بھی۔ اگر ذہن پاکیزہ ہو، خیالات پاکیزہ ہوں، اور خیالات میں یکسوئی ہو، فوکس ہو، انہماک ہو، توجہ ہو، بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو، بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، تو اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ طمانینت قلب، کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں غالباً اس کو انگریزی میں، ٹھیک ہے نا، طمانینت قلب حاصل ہوتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے جب اللہ کے قریب ہو اور اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ سے باتیں کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے باتیں کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے۔ جتنا زیادہ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اسی مناسبت سے بیماریاں بندے کو کم شکار کرتی ہیں۔ دوبارہ سنیں ذرا توجہ سے، جتنا زیادہ اطمینان قلب، طمانینت قلب، ٹھیک ہے نا، سکون قلب حاصل ہوتا ہے، جتنا زیادہ، اسی مناسبت سے، یعنی جتنا یہ ہوگا تو اسی مناسبت سے بیماریاں بندے کو کم شکار کرتی ہیں، یعنی پھر بیماری آپ کو شکار نہیں کر پائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، عظیمی سلسلے کے بزرگ ہیں، کافی لکھتے رہے، ابھی ان کے سلسلے کے اور بھی لوگ لکھتے ہیں۔ تو خیر بہرحال میں نے بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر جاوید صاحب، جو کہ ڈاکٹر بابا کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور ان کا کسی بزرگ سے تعلق اور سورۃ الرحمن کے علاج سے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جسم بیمار نہیں ہوتا، روح بیمار ہوتی ہے، اور روح کا علاج کرنا ہوتا ہے، اور روح بیمار ہوتی ہے نفرت کی وجہ سے۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مسائل آج بنتے ہیں بندے کے، وہ نفرت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج پیار ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اپنا دل صاف کرنا ہے، مخلوق کو معاف کرنا ہے، اور یہی طریقہ ہے، دل صاف کرنا، مخلوق کو معاف کرنا، مخلوق کو دعا دینا، اور مخلوق کو نیکیاں دے کے رخصت کر دینا۔ جن کو جہنم میں دیکھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے نا، ان کو جنت میں دیکھنے کا اس رمضان میں ارادہ کرنا۔ تو کیا خیال ہے پھر؟ خیالات کو ہم پاکیزہ کر لیں اس رمضان میں۔ کیا خیال ہے پھر؟ خیالات میں یکسوئی میں اور آپ لے آئیں پھر۔ کیا خیال ہے پھر؟ دیکھو، 9واں روزہ ہے آج، لے دے کے 10-11 دن رہ گئے، تآخراتیں آنے والی، تآخراتوں کا انتظار نہیں کرنا، ابھی سے تھوڑی سی محنت کر لیں گے اور مزید محنت کر لیں گے۔ محنت سے تھکانا نہیں ہے، اپنے آپ کو فوکس، اپنے آپ کو سمیٹ لیں گے انشاءاللہ، اسی وجود کے ساتھ، انہی خیالات کے ساتھ، اسی اپنے مزاج طبیعت کے ساتھ تآخراتوں میں داخل ہو کے شب قدر کو وصول کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ کچھ باتوں سے بہت فائدہ ہونے والا ہے آپ کو۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔